نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اچھا، کل ہم نے جن آیات کا مطالعہ کیا ہے یا مطلب ان کو پڑھا ہے لفظ بلفظ ترجمہ، اس کے مطابق شعر سے یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ جی میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، دن اور رات کو پیدا کیا، ان کا تغیر و تبدل آ کے آنا، ہواؤں کا رخ بدلا، آسمان سے پانی برسایا، مردہ زمین کو زندہ کیا، اور زمین کے اوپر جانور جو ہے نا وہ مطلب بھیجے جو کہ حلال ہیں، تو ان کو آپ حلال طریقے سے کھائیں، ان سے منافع کمائیں، ان کو مختلف طریقوں سے آپ مطلب جو ہے کہ استعمال کریں۔ اچھا، جو حرام بھی ہیں ان کے بھی ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کام لگایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی بھی چیز بنائی ہے وہ بے فائدہ اور بے ضرر نہیں ہے، کسی نہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے جو کہ اس کائنات کے اندر صفائی اور ستھرائی کا کام کر رہا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر۔ اس طرح سمندروں کے اندر جو جانور ہیں یا سمندروں میں جو تجارت ہوتی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بحری جہازوں کے ذریعے، بیڑیوں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی مطلب سرزمین اتنی وسیع و عریض ہے کہ کئی جانور ایسے ہیں جن کا ہم نام بھی نہیں، شکل بھی نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ کئی ایسے خطے ہیں جو ابھی تک جن کو مطلب جو ہے کہ ڈسکور ہی نہیں کیا گیا، دریافت ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حکمت ہے، اور اس نے انسانوں کو یہ بتایا کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، اور پوجا بھی کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہیں، مطلب رزق دینا، مردہ زمین کو زندہ کرنا، لوگوں کو مطلب پھل دینا، لوگوں کو پانی دینا، لوگوں کو ہوا دینی، یہ ساری چیزیں جو کنٹرول کرنے والی طاقتیں ہیں، ان کا جو سر چشمہ ہے یا ان کا جو مسبب الاسباب ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور اس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جہان ہے۔ اب آگے اس جو مطلب آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے، یعنی بذریعہ قرآن پاک، یعنی ہم یہ سمجھے کہ ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بتا رہی ہے قول یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، تم کھاؤ، کیا کھاؤ؟ مما، ان چیزوں سے، فی الارض، زمین کے اندر، یعنی زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی ہیں ان کو کھاؤ۔ کن کو کھاؤ؟ حلالن طیبن، جو کہ حلال اور پاکیزہ ہیں، صاف ستھری ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے شریعت محمدی کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یعنی گندم ہے، چنا ہے، دالیں ہیں، یہ ساری حلال چیزیں ہیں۔ جانوروں میں جو حلال گوشت ہے، بکرا ہے، بکری ہے، ٹھیک ہے، گائے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے حلال جانور ہیں، ان کو آپ ذبح کر کے جس طریقے سے شریعت محمدی میں بتایا گیا اس طریقے سے کھاؤ، ان سے فائدہ لو۔ اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، یعنی جو حرام ہیں، ان سے پرہیز کرو، ٹھیک ہے۔ مطلب زنا حرام قرار دیا گیا ہے، شراب حرام قرار دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سود کے اوپر کام کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں کی پیروی کرنی ہے جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے زمرے میں آتے ہیں، کہ جن چیزوں کا کام اللہ تعالیٰ کی ذات نے بذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بذریعہ قرآن پاک ہم تک پہنچایا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ کھا سکتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ہمیں اس حرام سے منع ہو جانا چاہیے۔ اچھا، منع کرنے کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک بہت بڑی لاجک ہے۔ جو حلال ہیں ان سے انسان کو اور انسانی معاشرے کو اور اس کی آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن جن چیزوں کو حرام میں کیا ہے ان کی آپ اگر ہسٹری پڑھیں
تو ان میں دیکھیں کہ ان کو حرام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان سے انسان کو، انسانیت کو، انسانی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے آپ نے منع ہونا ہے، جن چیزوں کو میں نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ آپ کرو گے۔ لیکن ساتھ ساتھ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے اور وہ ورگلانے پہ لگا ہوا ہے۔ تو اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بنایا ہوا طریقہ ہے اس کے اوپر عمل کر کے اپنی انسانی اور انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود کرنی ہے، یا شیطانیت کے اوپر چل کے انسان اور انسانی معاشرے کی تذلیل کرنی ہے، اس کو برباد کرنا ہے، یا اس کو جہنم کی طرف لے کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور ہے، لیکن ہمیں اپنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے جی کہ ان الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، ہمیں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اچھے کی امید رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہدایت کی امید رکھنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر رحم اور کرم کر دے، ٹھیک ہے، اور ہم حرام کی بجائے حلال کی طرف جائیں اور معاشرے کو بہترین سے بہترین بنا سکیں۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ کی ذات اسی چیز جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ولا تتبعوا، اور مت پیچھے چلو، ولا تتبعوا اور مت پیچھے چلو، کس کے؟ خطوات الشیطان، کہ شیطان کے قدموں کے، کیا ہے؟ شیطان کے قدموں۔ اب شیطان کیا ہے؟ اب شیطان نے خود آگے نیچے تھوڑا کہنا اچھا میں شیطان ہوں میرے پیچھے چلوں، نہیں، وہ ہمیں تھوڑا سا پہلے لالچ دیتا ہے ایسے کام کرنے کی، چھوٹے گناہ یعنی گناہ صغیرہ ایک گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے اچھا یار کوئی نہیں، خیر یار بجلی دار ٹانکا فٹ کر لو، کوئی نہیں، خیر چل رہا ہے، مطلب 2 نمبر کام کر لو، رشوت لے لو، کوئی نہیں یار خیر چل رہا ہے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جب بندہ مطلب کرنا شروع ہو جاتا ہے نا تو اس کو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ بڑے گناہ جو ہے نا وہ گناہ ہی نہیں لگتے۔ جیسے ہمارے پاکستانی معاشرے کی اگر میں بات کروں تو آپ مجھے یہ بتا دیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری اشرافیہ جو ہیں، جرنیل ہیں، کرنیل ہیں، ججز ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریسی ہے، ان کے لیے تو گاڑیاں خرید لی ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کو یعنی سرکار دو عالم کی ذات اقدس نے اور دین محمدی نے کہا کہ یہ قوم کے معمار ہیں، یعنی استاد، کتنا بڑا مقام استاد کا، اس کو ہم نے سینکڑوں کے اوپر بھی چلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، 2 ٹکے کے لوگوں کے لیے جناب لینڈ کروزر نے ویگو ڈالے، 17 سی سی آ گئی، 2300 سی سی آ گئی، 1500 سی سی آ گئی، لیکن استاد کے لیے کبھی ہم نے کہا کہ یار جو استاد ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے، جو قوم کی تخلیق کرتا ہے، جو قوم کو بناتا ہے، جو قوم کو بہترین کرتا ہے، جو بہترین تربیت کرتا ہے، کسی بھی معاشرے کے اندر استاد کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم نے کبھی اس کو سہولت دینے کی سوچی ہے؟ پاکستانی معاشرہ اس وقت یرغمال بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، ان کے لیے تو جناب مطلب سر عام مطلب عیاشیاں ہیں، اور جو استاد ہے جس نے اس قوم کی تربیت کرنی ہے اس کے گھر کا مطلب یہ ہے کہ خرچہ بھی پورا نہ ہو، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ذات کہتا ہے کہ انسان کے مطلب کے بس میں یہ ہے کہ وہ کوشش کرے اور شیطان کے راستے پہ چلنے کی بجائے رحمان کے راستے پہ چلے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا ہے۔ اور کسی بھی معاشرے کے اندر جو بہترین تغیر و تبدل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا جی یہ مسلمان ہیں، یا پھر یہ قرآن پاک جو ہے یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب الامم ہے، امتوں کے لیے کتاب بنا کر بھیجی ہے۔ اس طرح سرکار تو سب ذات اقدس رحمت اللہ عالمین ہے، رحمت المسلمین نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ اس نے تو اس قرآن پاک جو کہ برحق کتاب ہے اس کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ یہ راستہ ہے، آپ چلو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں چلو گے پھر جیسے پاکستان کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی دلالت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ شیطانیت کے راستے پہ چلے ہوئے ہیں، یزیدیت کے راستے کے اوپر چلے ہوئے ہیں۔ جس دن ہم نے اہل بیت اور قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، 5 خلفائے راشدین کے بتائے طریقوں کے مطابق عمل کیا، سرکار دو عالم ذات اقدس کا بتایا جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے مطابق عمل کیا، دیکھنا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ڈنکا بھی بجے گا اور مسلمانوں کی اس دنیا میں بھی حکمرانی ہوگی اور آخرت میں بھی حکمرانی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں شیطان کے راستے پہ جانے کے بجائے رحمان کے راستے کو پکڑنا ہے۔ اس کے میں یعنی
مطلب آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب امتحان بھی ہوتا ہے، لیکن جو بندہ قائم رہتا ہے ہر صورت میں اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس دنیا کے اندر رہتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، دوستی یاری، ایون کہ میاں بیوی سے ملنا جلنا جو ہے، یا بیٹوں اور بیٹیوں سے محبت جو ہے، وہ خاصاً اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگی، تو اس کا اجر اور مطلب جو مقام ہے وہ کچھ اور ہوگا۔ جیسے علامہ صاحب نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس لیے کہ خود ہی اس کو بلند کریں گے تب وہ تب ہوگی جب ہم رحمان کے راستے کے اوپر چلیں گے، حلال چیزوں کا استعمال کریں گے، حرام سے اجتناب کریں گے۔ انہ لاکم عدو مبین، انہ بلا شبہ وہ لاکم تمہارا عدو مبین دشمن ہے بظاہر، یعنی وہ ظاہراً اور باطن دونوں طریقوں سے کیا ہے آپ کا دشمن ہے۔ کون؟ شیطان۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ قرآن پاک میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یار اس سے بچو، یہ آپ کے لیے گڑھے کھودے گا، آپ کو آپ کے معاشرے کو تدلیل اور آپ کے معاشرے کے اندر تخریب کاری کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اگر ہم نے معاشرے کے اندر تخریب کاری سے بچنا ہے، معاشرے کی بہترین تربیت کرنی ہے، معاشرے کے اندر بہترین کردار ادا کرنا ہے، تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پانچ خلفائے راشدین کی حیات طیبہ، مطلب اہل بیت کی جو زندگی ہے ان کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا، تو تب جا کے کامیابی ہوگی۔ جیسے آج کل آپ کو پتا ہے کہ یعنی کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں جاب معمولی کلرک جو ہے وہ جب تک آپ معلوم نہیں لگاتے، پیسہ نہیں دیتے، مطلب جو ہے کہ اس کو کہتے ہیں کرپشن سے مراد یہ ہے کہ سفارش بھی کہہ سکتے ہیں، کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے جو قرآن پاک میں ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جگہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک آج کل ہمارے بڑے سے بڑے افسران اچھے بھی لوگ ہیں، رحمان کے بندے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اس وقت ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان جو اخلاقی بیماریاں ان کے اندر گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو اس وقت ہاتھ باغ ڈور ہے وہ شیطانوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی جرنیلوں کے ہاتھوں میں ہے، ٹھیک ہے، بد کردار لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ کرے کہ یہ غیرت کھا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ذات کیا فرما رہا ہے؟ انما یامرکم بالسوء والفحش وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ انما صرف یامرکم وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء برائی کا، والفحش اور بے حیائی کا، یعنی کون حکم دیتا ہے؟ شیطان کہتا ہے اچھا یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، اچھا کوئی خیر صلی اللہ یار کوئی بے نت نہیں پیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک بندے کو واچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں اچھا یار یہ فارمیسی میں تھوڑی ڈنڈی مار رہا ہوں میں، کوئی خیر صلی اللہ یار یہ میرا حق ہے، میں اتنا ٹائم دیتا ہوں، ٹھیک ہے، بغیر پوچھے کوئی گولی لے لی، کوئی ٹیکا لے لیا، کوئی مطلب چیز اور اٹھا لی، 1 روپیہ نکال لیا، خیر چلے جائے، 1 روپیہ نل کی فرق میں نے یا 10 روپیہ نل کی فرق میں نے۔ تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایک ٹائم آتا ہے بندہ ان مطلب چیزوں کو گناہ کنسیڈر کرتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہم جھوٹ ہے اینج بول دیتے ہیں جیسے ثواب کا کام ہے، ایسا ہے نا، ایویں ہر بات کے اوپر خدا کی قسم میں ایسے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں مطلب تنبیہ بھی کر رہا ہے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کر کہ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے بچو، ٹھیک ہے۔ اچھا، کون یہ مطلب برائی اور بے حیائی کا درس کون دیتا ہے؟ شیطان۔ وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون وہ جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اب وہی کہہ رہا ہے کہ یعنی مطلب جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا یار اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ تو نہیں کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جو سب سے بہترین دین ہے میرے نزدیک وہ دین محمدی ہے، اور سرکار کا سمجھاتا ہے کہ اس کا یہ کہا جب آخری خطبہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے اوپر جو میرا دین ہے وہ مکمل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور انسانی ارتقاء کے لیے، انسانی معاشرے کی بہترین تشکیل کے لیے، بہترین تخلیق کے لیے، بہترین معاشرے کی ہمانگی کے لیے، تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دین محمدی کو عملی طور پہ نافذ کریں،
باقی تقریریں تفسیریں ہر بندے کو آتی ہیں، لیکن فرق اور ڈیفالٹ کہاں پہ ہے کہ میں بھی تقریر کرتا رہا ہوں تو میں ساری رات لگا رہوں گا، لیکن بات عمل سے ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نارے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ جس دن ہم نے عمل شروع کر دیا، قرآن پاک کے احکامات کو ماننا شروع کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا شروع کر دیا، اور سرکار دو علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو ماننا شروع کر دیا، ان کی اتباع کر دی، ان کی پیروی کرنا شروع کر دی، تو پھر ایک ٹائم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ذات آپ کو ادھر بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ اچھا، آپ آگے کیا کہتے ہیں جی؟ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم اتباع کرو، ما اس کا جو انزل اللہ ہو نازل کیا اللہ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں بل نہیں، نتبع ہم تو اتباع کریں گے، ما اس چیز کا کہ الفینا ہم نے پایا علیہ اس پر ابانا اپنے باپ اور دادا کو۔ اچھا، اب شیطان کیا کام کرتا ہے؟ وہ ورگلاتا ہے بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی ساروں کو۔ اچھا یار میرا پیو دادا انہیں کام کرتا رہتا سی تو میں نویں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی کو درس قرآن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں تو سب سے پہلے ہمارا اپنا عمل ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اپنا عمل ہوئے گا تو دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کے اس کے اوپر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ خالی باتوں سے یا الفاظ سے بات نہیں چلے گی۔ کے راستے کے اوپر مطلب جو ہے آسائشیں ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ رحمان کے راستے میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مشکلات ہوں، مطلب آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آخرت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ٹھیک ہے؟ جنت سے بڑھ کے بھی سوچنا چاہیے، جنت تو ایک اللہ رضا کا انعام ہے۔ آپ کا یہ ہے نا کہ اللہ آپ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے، اس کا حبیب راضی ہو جائے، بس دیٹس اٹ۔ جب وہ راضی ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ سے جنت شنت تو پھر مطلب کوئی مطلب اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ اہمیت کی حامل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، اور ان کی عبادت اس غرض سے کرنا کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ کن احکامات کے ذریعے؟ جو احکامات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو احکامات قرآن پاک ہیں۔ تو پھر وہ جی اچھا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یار آپ مطلب یہ کام کر لو تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی ہمیں تو مطلب جو اللہ تعالیٰ ذات نے کلام میں فرمایا کہ جو میں نے نازل کیا ہے اس قرآن پاک کو اس کائنات کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، تو اس کے مطابق آپ اس دنیا کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہیں، زمینوں کے اندر، آسمانوں کے اندر، ہواؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر، ان سے اس دنیا کو فائدہ پہنچائیں اور خود بھی فائدہ لیں۔ لیکن وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی ہمارے آباء و اجداد تو اس رستے کے اوپر چل رہے تھے، یعنی کسی کے مطلب آباء و اجداد جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، یا مطلب جیسے وڈیرا سسٹم پاکستان کے اندر ہے، نہیں ہم مطلب بڑے بندے کو مطلب وہ جو کچھ مرضی گناہ کر لے، غریب کے ساتھ زیادتی کر لے، بڑے کے ساتھ زیادتی کر لے، غریب کے ساتھ ظلم کر لے، غریب کی بیٹی کو اٹھا کے لے جائے، غریب کی بچیوں کے اوپر اس کو مار کٹ کے پھینک دے، جیسے یہ رانی پور کا وہ پیر ایک بنا ہوا ہے، اس نے مطلب جو ہے کہ ایک بچی فاطمہ نامی بچی کو جناب سب سے پہلے اس کے ساتھ غلط کیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر تشدد کیا، پھر اس کو مار دیا، پھر اس کو زبردستی دفنوا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے جو پیر ہیں، اس طرح کے جو سید ہیں، یہ کلنگ ہیں اسلام کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے اچھا ہمارے باؤ دادا نے ایسے ایسے کیا تو ہم بھی ایسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک صحیح آیت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا پیغام آ گیا ہے، تو آپ کا یہ کام ہے کہ لوگوں تک اس کو پہنچا دو۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو پہنچا دینا، عمل کے ذریعے اور زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، جس کا جیسے مطلب جو ہے کہ دا لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو صحیح اور صحیح پیغام ہے، جو قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، ایسے خلفائے راشدین ہیں، ان کے ذریعے جو ڈپکٹ ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ لوگوں کے لیے بھلائی کا راستہ بہتر ہو، اور لوگ جو ہیں وہ یہ نہ کہیں جی اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا کہ آباء و اجداد کے جو بنائے ہوئے طریقے ہیں ان سے ہٹ کر آپ نے چلنا ہے، اور وہ آپ نے وہی کے پیغام دینا جو قرآن پاک کے اندر
اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دیا ہے. اچھا، اولو کیا وہ اتباع کریں گے اگرچہ کانا تھے اباؤہم ان کے باپ دادا لا یاقلون نہ عقل رکھتے تھے شیئن کچھ بھی ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پاتے تھے. اب جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ ذات نے ہمیں قرآن پاک میں فرمایا، یہ پیچھے جو کل آپ نے پڑھا ہے کہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے یا ہدایتیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کے لیے مطلب نشانیاں بھی دے رہا ہے، قرآن پاک میں آیات سے بھی سمجھا رہا ہے، ساری چیزیں بتا رہا ہے. کس چیز کے ذریعے؟ کہ یعنی جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو لوگ عقل رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے مقام اور مرتبے کو ایویلیویٹ کر رہا ہے کہ جو اس قرآن پاک کے اندر نشانیاں بتائی جا رہی ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ عقل مند لوگوں کے لیے. اور عقل مند لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہدایت دے گا. اچھا، جن لوگوں کے پاس عقل ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ان کو سمن بکمن ہم فام لا یرجعون مطلب جو ہے کہ ان کے آنکھیں کان ہونٹ سارے کچھ بند ہو جائیں گے اور ان کے اوپر ان قرآنی آیات کا بھی اثر نہیں ہوگا اور وہ بے عقل رہیں گے. اور جو بے عقل رہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہدایت بھی نہیں دے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین محمدی کے اوپر عمل کرنے والا، صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا اور قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو اور مسلم امہ کو شر شیطان شر انسان سے محفوظ رکھے اور خاص طور پہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جو ہماری یزیدی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے محفوظ رکھے، شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ رکھے. آمین. کل